اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز ساتھیو، بزرگو، دوستو، جس طرح وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ہر بات پیش کی جاتی ہے، ضرورت کے تحت آج بھی ایک خاص بات اور خاص موضوع کے اوپر بات کرنی ہے۔ تھوڑی سی ہمیں مسلمانوں کو تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا علم ہونا چاہیے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں فلاں دن میں کیا ہوا، فلاں دن میں کیا ہوا۔ ہمارے جو اہل باطل ہیں ان کو ان چیزوں کا ہمارے مسلمانوں سے بھی زیادہ علم ہے، اور ہم مسلمانوں کو ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا علم ہونا چاہیے، ہمارے مسلمانوں کو بھی، ہر ایک انسان کو۔ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال پر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ 10 رمضان المبارک کو حضرت صدیقہ کا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اور اسی طرح رمضان کے وسط میں حدیث پاک اس میں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ رمضان کے وسط میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی ہوئی، اور اسی طرح 17 رمضان المبارک کو 2 واقعے پیش ہوئے۔ ایک پہلا واقعہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا ہوا، جس کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور 17 رمضان المبارک کو ایک اور واقعہ بھی ہوا، وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں کا یوم وصال ہے۔ جس طرح حضرت خدیجہ کا 10 رمضان المبارک کو ہے، اسی طرح حضرت عائشہ کا بھی 17 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ان کو کون نہیں جانتا؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بہت زیادہ محبت تھی، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے والی جو کنواری لڑکی تھی، آپ کی جتنی بھی بیویاں آئیں، لیکن آپ کے عقد میں جو کنوارا پن لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ مختصر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت اور وہ خاتون ہیں۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی بھر رہی ہیں، تو پانی بھر کے پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے لیے بھی تھوڑا سا بچا دینا، تو بچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور منہ پہ لگانے سے پہلے روک لیا، اور حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ بتاؤ آپ کے ہونٹ کہاں پہ لگے؟ جہاں پہ آپ کے ہونٹ لگے میں وہاں سے پینا چاہتا ہوں۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے اتنی محبت تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر آپ میری زندگی میں دنیا سے وصال کر گئی، دنیا سے چلی گئی، تو فرمایا عائشہ میں آپ کا جنازہ خود پڑھوں گا، خود پڑھاؤں گا، اور آپ کا جنازہ، آپ کی میت کو میں خود قبر کے اندر رکھوں گا۔ اتنی زیادہ محبت آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت اور وہ ذات ہیں۔ ایک کتاب میں آتا ہے، ایک مفسر کرام نے لکھا، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارے صحابہ سے آدھا ہم تک پہنچا، امت تک، اور باقی آدھا حضرت عائشہ سے پہنچا۔ اتنی بڑی شخصیت، اور حضرت عائشہ کا
اس امت پہ بڑے احسانات ہیں، بڑے مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے اس امت تک پہنچانے میں واسطہ بنی حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب منافقوں نے تہمت لگائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارے میں برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت عائشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے اپنے گھر تشریف لے گئیں اور مصلی پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگیں۔ وقت گزرتا گیا، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا میرے صحابہ ذرا مجھے بتاؤ کہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی، حضرت علی نے اپنی رائے دی، حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور عورتیں بھی بہت ہیں، اور اسی طرح ایک صحابی رسول جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عمر آپ بتائیں کہ عائشہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے نبی میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، ذرا مجھے آپ پہلے بتائیں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا یہ بتائیں عائشہ سے نکاح کیا عمر کے کہنے پہ کیا تھا؟ عائشہ سے نکاح کیا ابو بکر کے کہنے پہ کیا تھا؟ عائشہ سے نکاح کیا کسی اور کے کہنے پہ کیا؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کے کہنے، اللہ کی مشیت اور مرضی سے کیا۔ تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جو رب آپ کے جسم پہ گندی مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، کیا وہ بری عورت کو، غلط عورت کو آپ کے بستر پر آنے دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر کے منہ سے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سچ کہہ رہے ہو۔ اور جب یہ بات ہوئی اللہ رب العزت نے فوراً جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ ذرا دنیا میں آج ایک محفل لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہو میری عائشہ پاک ہے۔ اللہ کے نبی حضرت جبریل نے فرمایا اللہ تخیلات کی دنیا میں چلتا ہوں، اللہ مجھے قرآن دیں گے تو میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبریل جاؤ دنیا میں جاؤ، سنو جو عمر کہہ رہے ہیں، جو عمر کہہ رہے ہیں وہ لے کے آؤ اور اس کو میں قرآن بنا دوں گا، جا کے قیامت تک کے لیے اس کو قرآن بنا دوں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، حضرت مریم پہ تہمت لگی، بچے نے گواہی دی، لیکن عائشہ مومنوں کی ماں وہ عورت ہیں کہ جب عائشہ کی عزت کی بات آئی اللہ نے قرآن مجید میں خود گواہی دی، فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ بدبخت اور منافق لوگ جو کہہ رہے ہیں اس سے میری عائشہ بری ہیں، اور پھر فرمایا اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور پھر سبحانک ھذا بہتان عظیم، فرمایا جو آدمی یہ گمان کرے گا دل کے اندر کہ عائشہ پہ جو لگا وہ تہمت تھی، اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، فرمایا میں اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماؤں گا اور اس کو بھی بخشش بھی کروں گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، 17 رمضان المبارک کو مومنوں کی میری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس دنیا سے یوم وصال ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور تمام اہل بیت کے ساتھ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔